السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنہ راجپوت ایپیسوڈ نمبر 44۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر ابھی چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رؤف لاکھانی ایس ایس کمپنی کے آفس میں بیٹھا کب سے اس کمپنی کے باس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کمپنی کے باس کے آنے کے اسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، جبکہ وہ اس طرح بھی حالت میں اپنے دونوں پاؤں کو مسل رہا تھا، جبکہ دماغ میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی اس شخص کے گھر جانے کا تھا۔ وہ شخص تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کوئی اس سے ملنے کے لیے شدت سے بے چین ہے، یہاں تک کہ وہ شخص تو اسے جانتا ہی نہیں تھا، وہ تو بے ہوش تھا۔ جب رؤف لاکھانی اس کے کمرے میں گیا تھا تب وہ دوائیوں کے زیر اثر نیند میں گم تھا۔ رؤف لاکھانی گہرا سانس بھرتے ہوئے چیئر کی بیک سے ٹیک لگا گیا۔ آفس کا دروازہ کھلا، آفس کا باس اندر داخل ہوا، جبکہ اس کے پیچھے اس کا سیکرٹری بھی موجود تھا۔ رؤف لاکھانی نے چونک کر اندر آنے والے شخص کو دیکھا اور جلدی سے اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں بے یقینی، حیرت بھی ایک وقت دونوں چیزیں درائی تھیں، لیکن کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں وہی شخص تھا جسے وہ شدت سے یاد کر رہا تھا۔ وہ شخص وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھا، جبکہ ماتھے پر سفید پٹی بندھے، ہاتھوں پر خراشیں موجود تھی، جبکہ وہ شخص رؤف لاکھانی کو خود کی طرف حیرت سے اور بے یقینی سے دیکھتا پا کر ایک پل کو کنفیوز ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے سیکرٹری کی جانب ایبرو اچکا کر دیکھا، لیکن وہ تو رؤف لاکھانی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ شخص اپنے گلا کھنگالتے ہوئے رؤف لاکھانی کو بلند آواز میں سلام کر گیا، جبکہ اس کا سیکرٹری اپنے باس کی آواز پر ہوش میں آتا اپنے باس کے قریب آتے ہوئے اسے سامنے کھڑے شخص کی حیرت کا بتانے لگا۔ سر، یہ وہی شخص ہے جنہوں نے آپ کی ہیلپ کی تھی اور آپ کو بلڈ بھی دیا تھا۔ اس شخص نے حیرت سے سیکرٹری کی جانب دیکھا، گویا کہہ رہا ہو سچ میں، جبکہ اس کا سیکرٹری اپنے باس کو دیکھ کر ہاں میں سر کو ہلا گیا تھا۔ وہ آج پورے 2 سال بعد اس دہلیز پر آیا تھا جہاں وہ نہ آنے کی قسم کھائے ہوئے تھا۔ احد خان زادہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنی پینٹ کی پاکٹ گھر کے مین گیٹ کی چابی نکالتے ہوئے مین گیٹ کا دروازہ کھول گیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے اندر گھر میں داخل ہوا، گیٹ کو بند کرتے ہوا اندر کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا گھر جو احد خان زادہ اور وفا خان زادہ دونوں نے محبت سے بنایا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل گھر جو نہایت خوبصورت تھا۔ چھوٹی سی راہداری سے گزرتے وہ اپنے نظریں یہاں وہاں دوڑا رہا تھا۔ وہ آج سب کچھ بھول بھال کر وفا خان زادہ کو اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے تڑپتے دل کو سکون پہنچانے کے لیے سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا، اور کچھ وہاب خان زادہ کے تھپڑ کا کمال تھا جو اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ صحیح تو کہا تھا اس نے، وہ 2 سالوں سے اسے تڑپا رہا تھا۔ کیسی محبت تھی اس کی جس میں وہ اپنی محبت کو معاف نہیں کر سکا۔ محبوب کیا کچھ نہیں کر جاتے محبت کے لیے، محبوب اپنی جان تک وار دیتا، اور وہ ایک شرط پر ریئیکٹ کر گیا۔ احد خان زادہ کو ایک شرمندگی سے محسوس ہوئی تھی۔ احد نے کمرے میں قدم رکھا، بیڈ پر وفا لیٹی ہوئی تھی۔ احد خان زادہ وہیں کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے ہوئے یکٹک وفا کو دیکھنے لگا۔ احد خان زادہ نے غور کیا تھا کہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، جبکہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے وہ پہلے سے زیادہ مختلف لگ رہی تھی۔ احد خان زادہ کا دل وفا کی حالت دیکھ کر کٹ سا گیا تھا۔ وہ اپنے قدم اندر بڑھانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے پاؤں چلنے سے انکاری تھے۔ وفا جو بیڈ پر نیم دراز آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی، اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کرتی اپنی آنکھیں وا کرتی دروازے کی طرف دیکھ گئی۔ وفا احد خان زادہ کو کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر چونکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ جس شخص کا انتظار وہ پچھلے 2 سالوں سے کرتی تھی، آخر وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وفا خان زادہ نم آنکھوں سے احد خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کتنے ہی لمحے یکٹک ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں ہٹانے سے انکاری تھے۔ خان وفا احد خان زادہ سے نظریں ہٹا کر اسے پکارتی ہوئی بیڈ سے کھڑی ہوئی، اپنے قدم احد خان زادہ کی طرف بڑھا گئی۔ ابھی وہ قدم بڑھا رہی تھی کہ ایک دم سے اس کا سر چکرایا اور وہ زمین پر گرتی کہ احد خان زادہ اسے گرتے دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب بڑھتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا، جبکہ وفا خود کو احد خان زادہ کے حصار میں محسوس کرتی بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر اس نے احد خان زادہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ مر بھی جاؤں تو اب کوئی غم نہیں، تیری باہوں کے حصار میں آؤں کوئی غم نہیں، تیری محفل سے چلی جاؤں تو کوئی غم نہیں، یار کی باہوں میں مر جاؤں کوئی غم نہیں۔ وفا کا ہاتھ احد خان زادہ کے چہرے سے پھسلا تھا اور وفا کی آنکھیں بند ہوئیں۔ احد خان زادہ شوق سے وفا کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وفا
وفا احد خانزادہ وفا کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے اسے پکارنے لگا، لیکن جواب نرادر تھا۔ احد خانزادہ وفا کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے پاس نیم دراز ہوتے اس کے گال کو تھپتھپانے لگا۔ احد خانزادہ نے بے یقینی سے وفا کے بے ہوش وجود کو دیکھا۔ وہ کس قدر بخار میں مبتلا تھی، اس کا پورا وجود آگ سی تپش میں جلس رہا تھا۔ احد خانزادہ نے ساکت نظر سے وفا کو دیکھا، وہ کیسے اس لڑکی سے بے خبر رہ سکتا تھا؟ 2 سال میں وہ کتنی دفعہ بیمار ہوئی ہوگی، لیکن وہ ہر بار اکیلی تھی، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ احد خانزادہ کو سوچ کر ہی اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ احد خانزادہ وفا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بیڈ سے کھڑا ہوا اور اپنے قدم باہر کمرے کی جانب بڑھا گیا۔ اوپن کچن میں داخل ہوتے وہ فریج سے برف نکالتے، ایک باؤل میں پانی کے ساتھ برف کو ڈال کر وہ کیبنٹ سے رومال نکالتے، باؤل کو اٹھاتے اپنے واپس اپنے قدم کمرے کی جانب کر گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، وفا ہنوز بے ہوش تھی۔ احد باؤل کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے خود وفا کے بالکل قریب بیٹھا اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتے اس کے بخار کی حدت کم کرنے لگا۔ ڈاکٹر کو وہ کچن میں میسج کر چکا تھا، لیکن وہ ڈاکٹر کے آنے تک وہ اس کے بخار کی کچھ حدت کم کر ہی سکتا تھا۔ وفا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے احد خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو کمرے میں داخل ہوا، جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باؤل تھا جس کے اندر سے بھاپ نکل رہی تھی۔ احد خانزادہ باؤل کو ایک ہاتھ میں پکڑتے جبکہ دوسرے ہاتھ سے وفا کے ماتھے کو چھوتے ہوئے اس کا بخار چیک کرنے لگا، جو کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ وفا جلدی سے یہ سوپ پی لو، پھر میں تمہیں میڈیسن دے دوں گا، احد سنجیدہ لہجے میں وفا کے آگے باؤل کو بڑھاتے ہوئے بولا۔ وفا نے احد خانزادہ کی بات پر منہ بگاڑا اور اس کے ہاتھ سے باؤل لیتے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا فی الحال کوئی موڈ نہیں تھا سوپ پینے کا، اس سے ویسے بھی سوپ سے چڑ تھی۔ احد خانزادہ وفا کی حرکت پر نہ میں سر کو ہلاتے سوپ کے باؤل کو اٹھاتے اس کے پاس نیم دراز ہوا۔ وفا اس کو خود کے نزدیک بیٹھنے پر تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی تاکہ وہ صحیح طرح سے بیڈ پر بیٹھ سکے۔ احد خانزادہ باؤل سے چمچ گھماتے ہوئے سوپ کو ٹھنڈا کرنے لگا۔ 2-3 دفعہ چمچ کو گھماتے وہ وفا کو سوپ پلانے کے لیے سوپ سے بھرا چمچ وفا کے منہ کے آگے کر گیا۔ مجھے نہیں پینا وفا سوپ۔ وفا سوپ کو دیکھ کر ہی ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ تھوڑا سا پی لو وفا، احد خانزادہ نرم لہجے میں بولا۔ کیا ہو جاتا، کہہ دیتا میری خاطر تھوڑا سا پی لو، کھڑوس کہیں کا، وفا دل میں کلس کر سوچا۔ میں یہاں نخرے اٹھانے نہیں آیا، اس لیے بغیر کسی نخرے کے سوپ پیو، احد اسے دوبارہ انکار کرتے دیکھ کر سخت لہجے میں بولا۔ وفا احد کی بات پر تلخی سے ہنسی، وہ تو بھول گئی تھی کہ مقابل پہلے جیسا کہاں رہا جو اس کے ناز نخرے اٹھاتا۔ وفا اپنے منہ کے پاس رکھے چمچ کو احد خانزادہ کے ہاتھ سے لیتی ہوئی سوپ پی گئی۔ میں پلا رہا ہوں نا، تو چپ چاپ پی لو، احد اسے باؤل پکڑتے دیکھ کر ڈانٹنے والے انداز میں بولا۔ تم یہاں میرے نخرے یا میری خدمت واٹ ایور، جب میں پلا رہا ہوں تو تم پی سکتی ہو، آفٹر آل میں شوہر ہوں تمہارا، احد وفا کی بات کاٹ کر سخت اور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ وفا سر کو ہلا گئی، جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی جلدی ہی یاد نہیں آ گیا کہ وہ شوہر ہے۔ احد وفا کو سوپ پلاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ تم فریش ہو جاؤ، تب تک میں یہ باؤل کچن میں رکھاتا ہوں، احد وفا کو دیکھ کر بولا۔ کچن نہ ہو گیا انڈیا ہو گیا، میں یہ رکھاتا ہوں۔ وفا احد کو بغیر اپنے جواب کے باہر جاتے دیکھ کلس کر بڑبڑائی تھی۔ وفا اپنی وارڈروب سے اپنے کپڑے اٹھاتی واش روم میں گم ہوئی۔ احد خانزادہ کچن میں کھڑا گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا، اس سے وفا کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ اسے سوپ پلاتے ہوئے بمشکل ہی خود پر کنٹرول رکھے ہوئے تھا، ورنہ اس کا دل وفا کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے چہرے پر چھائی ساری اداسی کو ختم کرنے کا تھا۔ وہ ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن اور پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا وہ ساکت ہوا تھا۔ وفا اپنی مخصوص لباس میں موجود تھی، وہ نیوی بلو پینٹ پہنے، وائٹ شرٹ جو بمشکل اس کے پیٹ تک تھی، جبکہ بال کندھے تک تھے، جو اس کی کچھ دیر پہلے والی وفا سے الگ بنا رہی تھی۔ احد کی نظر اس کے کپڑوں پر نہیں تھی، وہ تو بے یقینی اور حیرت سے وفا کے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ احد پانی اور میڈیسن کا پیکٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتے بے تابی سے وفا کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے کندھوں تک آتے بالوں کو چھو کر بولا۔ وفا احد خانزادہ کی بات پر اپنے لبوں کو کاٹ گئی اور بغیر جواب دیے وہ احد خانزادہ کی سائڈ سے ہوتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی اپنی میڈیسن کھانے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں وفا، تم نے بالوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ احد خانزادہ اپنے غصے پر قابو کیے ہوئے وفا کی جانب بڑھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولا۔ کاٹ دیے ہیں، وفا اپنے گیلے بالوں کو دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں بولی۔ تم نے بال کاٹ دیے؟ وفا احد صدمے بھرے لہجے میں بولا۔
میرے بال تھے، مجھے لگا کاٹ دینے چاہیے، اس لیے میں نے کاٹ دیے، وفا بے نیازی سے بولی۔ احد خانزادہ کو اس کا بے نیازی سے جواب دینا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، جبکہ وہ ابھی تک صدمے میں تھا۔ اسے تو اس کی کمر سے نیچے تک کے بالوں کو دیکھنے کی عادت تھی، لیکن اب اس کے بال جو بمشکل ہی کندھے کو چھو رہے تھے۔ کس کی اجازت سے تم نے بالوں کو کٹ کیا؟ وفا احد خانزادہ اسے بیڈ سے اٹھاتے اسے اپنے مقابل میں کھڑا کرتے ہوئے دہاڑا تھا۔ وفا نے سہمی نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے نہیں ہوتی تھی اتنے بالوں میں کنگھی، اس لیے میں نے بالوں کو کٹ کروا دیا تھا، وفا اپنے بازوؤں کو احد کی گرفت سے چھڑواتی ہوئی اذیت بھرے لہجے میں بولی۔ احد خانزادہ وفا کی بات پر اپنے لب کاٹنے لگا۔ وہ جانتا تھا اسے کہاں عادت تھی اتنے لمبے بالوں کو سلجھانے کی۔ وہ اس کے کہنے پر ہی تو اپنے بالوں کو لمبا کر رہی تھی، اس وعدے کے مطابق کہ وہ ہی اس کے بالوں کی کیئر کرے گا۔ احد وہ سب سوچتا ہوا گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنا رخ موڑ گیا۔ اس کا اس طرح سے رخ موڑنا وفا کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وفا وہیں کھڑی اپنی نم آنکھوں سے احد کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ کیا وہ اسے دوبارہ سے طلاق؟ وفا سوچ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، وفا نے خود کو تسلی دی تھی۔ احد خانزادہ اپنی پشت پر وفا کی نظریں محسوس کرتے ہوئے اپنا چہرہ وفا کی جانب موڑا۔ دونوں کی نظریں ملی، دونوں کے دل شدت سے دھڑک اٹھے تھے۔ احد خانزادہ اس کے عین سامنے آتے اس کے بھیگے بالوں کو دیکھ کر واپس سے وفا کو دیکھنے لگا۔ بہت بری ہو تم۔ احد خانزادہ وفا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تم بھی بہت بہت برے ہو خان۔ وفا اس کی بات پر منہ بسور کر بولی تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی وہ اندر تک سرشار ہوئی تھی۔ تم سے کم ہی ہوں۔ احد اس کے منہ بسورنے پر اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولا۔ میں تو بری ہوں تو کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ پھر یہاں سے، جاؤ پھر جہاں سب اچھے ہیں۔ وفا احد کا ہاتھ جو اس کے گال پر تھا اس پر چٹکی کاٹتے دانت پیستے ہوئے بولی۔ چلا جاؤں گا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے برے لوگوں میں رہنے کا۔ احد اپنے ہاتھ میں درد محسوس کرتے دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ وفا نے احد کو گھورا جو خواہ مخواہ اسے غصہ دلا رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، وفا احد کو دیکھ کر بولی۔ آؤ چلے پھر، احد سنجیدہ لہجہ بناتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ وفا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہیں بھاڑ میں چھوڑنے، احد اپنے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ وفا احد کے پاؤں پر پاؤں مارتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی اپنے بالوں کو کنگھی کرنے لگی۔ احد در سے بلبلا اٹھا تھا۔ چڑیل کہیں کی، احد بڑبڑایا۔ میرا دل جلانے کے لیے آیا ہے برفانی ریچھ۔ وفا اپنے بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ لاؤ میں کر دیتا ہوں، احد وفا کے ہاتھ سے کنگھی لیتے ہوئے بولا۔ ہاتھ ہے میرے، میں کر لوں گی، وفا اس کے ہاتھ سے واپس کنگھی پکڑتے ہوئے بولی۔ احد نے اس کی بات پر اسے گھور کر دیکھا۔ میرے پاس منہ بھی ہے اور میں تمہارا منہ بھی بند کر سکتا ہوں، احد خانزادہ اس کی طرف جھکتے زمانی انداز میں بولا۔ وفا سٹپٹاتی ہوئی اپنے ہاتھ پیچھے کرتی اپنا چہرہ آئینے کے سامنے کر گئی۔ احد اس کے بالوں کو سلجھانے لگا، جبکہ وفا آئینے میں احد کو انہماک سے اپنے بالوں کو سلجھاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ احد اس کے بال سلجھاتے ہوئے واپس ڈریسنگ ٹیبل پر کنگھا رکھتے ہوئے وفا کو دیکھنے لگا جو بغیر پلکیں جھپکائے ہوئے اسے ہی تک رہی تھی۔ احد وفا کا چہرہ خود کی طرف موڑے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھی چیئر پر بٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کی آنکھیں گال تھوڑی کو چومتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ ریسٹ کر لو، میں یہیں پر ہوں، احد خانزادہ گہری گمبھیر آواز میں بولا۔ وفا احد کی بات پر سر کو ہلاتی ہوئی چیئر سے اٹھتی اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھاتی ہوئی بیڈ پر بغیر کمفرٹر کے اوندھے منہ لیٹ گئی، جبکہ اس دوران وفا کی خمدار کمر پیچھے سے برہنہ ہوئی۔ احد جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، وفا کی برہنہ کمر کو دیکھتے ہوئے اس کی جسم میں ایک سنسنی سی پھیلی تھی۔ احد اپنی نظروں کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے اپنے جسم کی بدلتی حالت پر گہرا سانس بھرتے ہوئے واش روم میں غائب ہوا تاکہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکے جو اسے اپنے کنٹرول میں نہیں لگ رہے تھے۔ رؤف لکھانی اپنے سامنے بیٹھے شخص کو مسلسل بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو پروجیکٹر اسکرین پر دیکھتے ہوئے اسے کچھ بتا رہا تھا، جبکہ رؤف لکھانی کی نظریں تو صرف اس شخص پر تھی۔ وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، نہ سن رہا تھا، وہ تو صرف اس شخص کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ رؤف لکھانی کو اس شخص میں اپنی ماں کی پرچھائی نظر آ رہی تھی۔ وہ جانے کتنے ہی لوگوں سے ملتا رہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو اب ہو رہا تھا۔ اسے کبھی کسی سے اتنی اپنائیت نہیں ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں صرف ایک دو لوگ تھے جو اسے عزیز تھے۔ ان عزیز میں ایک شخص کا اضافہ ضرور ہوا تھا، لیکن وہ اس عزیز کو پا نہیں سکتا تھا۔ وہ عزیز اس کے دل کی مکین تھی، وہ اس کی محبت تھی جسے اسے پہلی نظر میں محبت ہوئی، لیکن وہ اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ رؤف لکھانی اذیت سے سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔
आहत खानज़ादा शर्टलेस फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त वो अपने वजूद पर सिर्फ ट्राउज़र पहने हुए था जो वो वार्डरोब से निकाल कर लेकर गया था। उसके कपड़े आज भी उसी वार्डरोब में मौजूद थे। उसे हैरत नहीं हुई थी क्योंकि वो जानता था उसकी बीवी को उसकी हर चीज़ से मोहब्बत थी जिसमें उसकी खुशबू आती थी। मोहब्बत, ये सवाल उसके दिल पे जा लगा था। वो मोहब्बत थोड़ी थी, वो तो शर्त थी। मोहब्बत थोड़ी था, वो तो शर्त था। आहत के जहन में आया। अपने जहन में आती सारी सोचों को झटकते हुए आहत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ। आईने में खुद को देखकर अपने बालों को संवारने लगा, जबकि उस साथ साथ आईने में नजर आते वफा को भी देख रहा था, जो बेड पर सीधी लेटी उसे ही देख रही थी। आहत उसके खुद को देखने पर चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए हुए वापस से अपने कदम बेड की जानिब बढ़ा गया। आहत बेड पर आकर चित लेटा और अपने दोनों बाजुओं को अपने गर्दन के पीछे रखते वो गहरी सोच में गुम हुआ, जबकि वफा ने नासमझी से उस बर्फानी रीछ को देखा। बर्फानी रीछ नहीं, नंगा रीछ, वफा ने दिल में कुलस कर सोचा। उसे आहत का शर्टलेस होकर बेड पर आकर लेटना एक आंख नहीं भाया था, जबकि वो जानता था उसे सख्त नापसंद है उसका बगैर किसी शर्ट के रहना। वफा उसकी इस हरकत पर जल भुनकर रह गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे ही बाहर आ गए हो? वफा उसे सोचों में गुम देख कर बोली। नहीं, मुझे नहीं आती शर्म, मैं तो ठहरा बेशर्म और कुछ। आहत खानज़ादा अपनी सोचों से बाहर आते हुए वफा की बात का बेनियाजी से जवाब दिया। जानबूझकर छेड़ रही है चुड़ैल, चाहती है मैं बात करूं। पहले बात तो मैं भी नहीं करूंगा, पहले बात ये करेगी तो ही जवाब दूंगा इस चुड़ैल को। आहत खानज़ादा दिल में सोच कर रह गया, जबकि उसने अपने चेहरे के तासुरात बेतासुर रखे थे। वफा उसके जवाब पर उसे घूर कर ही रह गई थी। वैसे अगर तुम्हें मेरे शर्टलेस होने से मसला है तो तुम भी हो सकती हो, वफा जो उसे जवाब देने लगी थी कि आहत की बेबाक बात पर सटपटाती हुई उसके चेहरे पर तकिया मार गई। शर्म बेच खाई है तुमने, वफा बेड पर चढ़ती हुई बोली। क्यों, तुमने खानी थी चुड़ैल? आहत खानज़ादा अपने चेहरे से तकिए को हटाते उसे सच करने वाले अंदाज में बोला। तुम ही खाओ, तुम्हारे लिए ही है बर्फानी रीछ। वफा दोबारा से तकिया उसके चेहरे पर मारती हुई बोली। मेरे लिए जब हक हलाल की बीवी है तो मैं शर्म क्यों खाऊं? खाऊंगा तो मैं उससे खाऊंगा चुड़ैल। आहत खानज़ादा तकिए से अपने सर को हटाते हुए वफा के कान में बोला। वफा उसकी बात और नज़दीकी पर सुर्ख हुई और आहत खानज़ादा उसे अपनी बातों से सुर्ख होता देखकर शौक हुआ था। वो आंखें फाड़े हुए वफा को देखने लगा। वफा और उसके चेहरे पर सुर्खी, ये हैरानगी वाली बात थी। उसने कभी उसे अपनी बेबाक बातों पर सुर्ख होते हुए नहीं देखा था और आज उसे सुर्ख होता देखकर उसकी हैरानगी बजा थी। तुम ऐसी सुर्ख टमाटर होती रही वफा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आहद उसके सामने आते उसके सुर्ख होते गालों को अपने हाथों से छूते गंभीर आवाज में बोला। घर वालों ने तुम्हें खाने नहीं दिया जो तुम मुझे खाने आ गए हो। वफा अपने चेहरे की तासुरात संजीदा करती आहद को देख कर बोली। आहद खानज़ादा उसके जवाब पर बदमज़ा हुआ था। घर वाले सब कुछ देते हैं जो एक बीवी होती है, वही शौहर को वो सब कुछ दे सकती है जो शौहर चाहता है। यू नो बेबी, आहद दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोला। पीछे हटो। वफा कुछ जवाब ना बनने पर आहद को पीछे ढकेलती हुई बोली। आहद खानज़ादा शराफत का मुजाहरा करते हुए पीछे हुआ और अपनी कमर पीछे बेड क्राउन से टेक लगा गया, जबकि वफा भी बेड की दूसरी साइड बेड के क्राउन से टेक लगा गई थी। कितने ही लम्हे खामोशी से गुजर गए थे। इस खामोशी को आहत खानज़ादा की आवाज़ ने तोड़ा था। अपनी पैकिंग कर लेना, कल तुम मेरे साथ जा रही हो, आहत संजीदा लहजे में बोला। वफा ने हैरत भरी नज़रों से आहत को देखा। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या कहा? वफा सदमे भरे लहजे में बोली। पुश्तों में तो मैंने कहा नहीं जो तुम्हें समझ ना आई हो। आहद वफा के सदमे में डूबी आवाज़ पर दांत कचकचाते हुए बोला। वफा ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आहद को देखा। उसने जिस नज़रों से आहद को देखा था वो तीर की तरह सीधा हुआ। मैं कह रहा था कल तुम मेरे साथ घर जा रही हो, चुड़ैल कहीं की, आज भी अपनी इन आंखों से मुझे तीर की तरह सीधा कर देती। आहद कुल्लस कर बड़बड़ाया। ठीक है, वफा ने जवाब दिया। और कुछ कहना है? वफा आहद की नज़रें खुद पर महसूस करती हुई बोली। नहीं, आहद ने अपनी नज़रें घुमाते हुए कहा। वफा ने अपना सर झटका और बेड पर लेट गई थी, जबकि दिल अंदर तक सरशार हुआ था। मुकाबिल ने उससे अपने साथ चलने का कहा, इसके लिए यही काफ़ी था। वफा सब कुछ सोचती हुई कब नींद में डूबी उसे पता ही नहीं चला। और कुछ डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन का कमाल था जो वो लेटते साथ ही नींद की वादियों में चली गई थी।
शाह। नूरलैन असलान शाह को पूरे घर में ढूंढती हुई उसे पुकार रही थी, लेकिन असलान शाह कहीं भी नहीं था। नूरलैन असलान शाह को ढूंढते ढूंढते हुए स्विमिंग पूल की जानिब आई। उसकी नज़र सामने ही स्विमिंग पूल के पास बैठे असलान शाह की जानिब गई। नूरलैन दबे पाँव चलती हुई ऐन उसके पीछे खड़ी होती उसकी आंखों पर हाथ रख गई। नूरलैन असलान शाह उसके हाथों के लम्स को पहचानते हुए बोला, जबकि नूरलैन इतनी जल्दी खुद के पहचानने और उसके मुंह से खुद का पूरा नाम सुनते हुए नूरलैन मुंह बसोर गई। वो जानती थी उसका शाह नाराज़ हो गया है और अब उसका मिशन अपने शाह को मनाना था। नूरलैन अपने हाथ हटाती असलान शाह के पास बैठी, उसके बाजू में अपनी बाजू डालती उसके कंधे पर अपना सर टिका गई। मैं मानने वाला नहीं हूँ नूर। असलान शाह उसके हाथों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते हुए बोला। शाह। नूरलैन असलान शाह की बात पर वो बसोर गई। अच्छा ना, सॉरी शाह। नूरलैन असलान शाह का चेहरा अपनी तरफ मोड़ती मासूमियत भरी लहजे में बोली। असलान शाह ने नूरलैन को घूरा। अब ऐसे तो ना घूरे शाह, मैं सॉरी कर तो रही हूँ। नूरलैन असलान शाह के घूरने पर मिनमिनाती हुई बोली, जबकि वो अपने पाँव स्विमिंग पूल के पानी में हल्का हल्का हिला रही थी। असलान शाह नूरलैन के चेहरे को देखकर हंसा, जो अपनी आंखें पटपटाते हुए उसे हंसा रही थी। कल्बे नूर, आप वो हंसती है जिससे मैं नाराज़ भी ज़्यादा देर नहीं हो सकता। असलान शाह उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला। नूरलैन असलान शाह की बात पर खिलकर मुस्कुराई थी। अगली बार आप मुझे डच दे कर गई कल्बे नूर, आपकी कसम सबके सामने आपके लबों पर किस करूंगा। असलान शाह नूरलैन के सर को अपने सीने से हटाते जज्बात से चूर लहजे में धमकी देते हुए बोला। नूरलैन सटपटाती हुई असलान शाह को देखकर ना में सर को हिला गई थी। मैं नहीं दूंगी डज आपको शाह। नूरलैन हल्की आवाज़ में बोली। गुड, अगर देना भी चाहेगी तो मेरी बात याद कर लीजिएगा। असलान शाह नूरलैन के माथे पर बोसा देते हुए बोला। और हाँ, मेरे 3 साले से आप 3 दिन तक नहीं मिलेगी। असलान शाह नूरलैन के सर पर धमाका करते हुए बोला। नूरलैन बिदक कर असलान शाह की बात पर दूर हुई। क्यों शाह? नूरलैन रूहानी होती हुई बोली। आपकी और उन 3 सालों की सज़ा है। असलान शाह बेनियाजी भरे लहजे में बोला। आपको ही शौक था ना शाह, आप मुझे सज़ा दे। असलान शाह खड़ा होते नूरलैन को भी अपने साथ खड़ा करते हुए बोला। हाँ, ऐसी सज़ा का तो मैंने कहा नहीं। नूरलैन दिल में सोचती हुई बोली, जबकि मुंह से सिर्फ जी शाह ही निकल पाया था। असलान शाह उसकी इतनी फर्माबरदारी पर हंस दिया। जानता था वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ उसकी कल्बे नूर अपने 3 भाइयों के पास मौजूद होगी। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका मेरी मदद करना, वो भी बगैर किसी रिश्ते की, ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। वो शख्स ऑफिस के बाहर रौफ लखानी के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए बोल रहा था। कुछ लोगों के साथ रिश्ता ना भी होते हुए एक चीज़ ज़रूर होती है, वो एहसास है जो मुझे तुम्हारी तरफ से महसूस हुआ। रऊफ लखानी एक जगह पर रुकते हुए रसानियत से बोला। उसने एक मर्तबा उस मीटिंग के दरमियान आप कहकर मुखातिब किया था, तब ही उस शख्स ने उसे ये कह दिया था कि वो उससे छोटा है, वो उसे तुम कह सकता है, और वो उससे बड़ा है, वो उसे आप कहकर ही पुकारेगा। लहजा पुरसुकून था, लेकिन लहजे में एक अपनायत थी। वो रऊफ लखानी को महसूस हो रही थी। जो लोग अपनायत रखते हो वो दूसरों के लहजे पहचान जाते हैं। आप घर पर ज़रूर आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, मैं आपको सबसे मिलवाऊँगा। वो शख्स रऊफ लखानी को गाड़ी में बैठते देखकर एक बार फिर से बोला। इंशाअल्लाह मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूँगा। रऊफ लखानी गाड़ी में बैठने का इरादा तर्क करते हुए उससे बगलगीर होते मुस्कुराकर बोला। फ़ी अमान अल्लाह। उससे अलग होते हुए उस शख्स ने नरम लहजे में कहा। फ़ी अमान अल्लाह। रऊफ लखानी उसे अलविदा करते हुए अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठता गाड़ी को अपने अपार्टमेंट की जानिब बढ़ा गया, जबकि उस शख्स रऊफ लखानी की गाड़ी को खुद से दूर जाता देखकर अपने कदम वापस से अंदर की जानिब बढ़ा गया। रात के 9 बज रहे थे। सब लोग रात का डिनर करते हुए वापस अपने कमरे में जा चुके थे। फारिस खान ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने हाथ में शीशे की छोटी सी डिब्बी पकड़े हुए था, जिसके अंदर पानी जैसा कोई महलूल था, लेकिन वो आम महलूल नहीं था। वो नशीली और बेहोश करने की चीज़ थी, जो उसे बिलावल की लाश की तलाशी करते हुए मिली थी। यकीनन वो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल लड़कियों को अगवा करने में करते थे। फारिस खानज़ादा का सोच कर ही खून खौल उठा था। उसने बिलावल की लाश के टुकड़े टुकड़े करते हुए पाशा तक पहुंचा दिया था, लेकिन पाशा के किसी रद्द अमल ना देने पर वो हैरत में मुब्तला हुआ था। उसके वो 2 साथी आर्मी
والوں کے قبضے میں تھے۔ اس پر پاشا کا خاموش رہنا فارس خانزادہ کو خطرے کی علامت لگ رہا تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا مافیا کا گینگسٹر تھا جس کے لیے اپنی ذات سے زیادہ کوئی اہم نہیں تھا۔ اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی جس سے وہ اس پاشا نامی شخص کو کمزور کر سکے۔ پاشا کے مقابلے میں فارس خانزادہ بھی کم نہیں تھا، لیکن مافیا میں ایک اصول تھا، کوئی دوسرے مافیا کا گینگ کسی دوسرے مافیا گینگ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا جب تک ان کے پاس ثبوت نہ ہو۔ اسی بات کا فائدہ فارس خانزادہ نے اٹھایا تھا۔ اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا، سب کے درمیان رہ کر بھی کوئی اسے نہیں پہچان سکتا تھا کہ وہ ترکی کے شہر ازمیر کا کنگ تھا۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک آرمی آفیسر تھا، جبکہ وہ ایک بزنس مین بھی تھا، لیکن اس کا بزنس وہاب خانزادہ چلا رہا تھا۔ وہ ہر جگہ سے دشمنوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ فارس خانزادہ شیشے کی ڈبی کو اپنی مٹھی میں دباتے ہوئے اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھاتے وہ بیڈ پر بیٹھتے سائیڈ ٹیبل کا دراز کھولتے ہوئے شیشے کی ڈبی کو دراز میں رکھتے ہوئے واپس سے بند کر گیا۔ بیڈ پر پاؤں اوپر رکھتے ہوئے وہ پری کے بارے میں سوچنے لگا جس سے اس کی آج ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ ڈنر کرنے سے بھی انکار کر گئی تھی۔ وہ پری شاہ کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہاب خانزادہ تھا جو اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے بھی اسے گھسیٹ کر کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اپنے جم میں موجود دروازے سے جانے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن دوسری طرف سے کمرے کا دروازہ لاک کیا گیا تھا، جبکہ فارس خانزادہ پریشے کو کہہ چکا تھا کہ وہ اس کمرے کے دروازے کو لاک نہیں لگا سکتی، لیکن پھر بھی وہ لاک لگا چکی تھی۔ فارس خانزادہ سوچتے ہوئے ایسے ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلتے ہوئے کوئی اندر آیا۔ فارس خانزادہ ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں وا کرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی پریشے کو دیکھا، جو سوجی آنکھیں، الجھے بال، کپڑوں پر شکنیں ڈالی ہوئی، لرزتا وجود۔ فارس خانزادہ ایک ہی لمحے میں اس کا جائزہ لے گیا تھا۔ بیڈ سے جلدی سے اٹھتے وہ پریشے شاہ کی جانب بڑھا جو دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ فارس خانزادہ کمرے کا دروازہ بند کرتے پریشے شاہ کے ساکت وجود کو بازو سے تھام کر بیڈ پر بیٹھا گیا تھا۔ اسے کسی بھی طرح اپنے حواس قائم رکھنے تھے جو اس کی موجودگی میں گنوا دیتا تھا۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے آپ نے پری؟ فارس خانزادہ اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتے تڑپ کر اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر بولا۔ پریشے شاہ نے اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو اٹھا کر فارس خانزادہ کو دیکھا اور شدت سے فارس خانزادہ کے گلے لگی، شدت سے رو دی۔ فارس خانزادہ جو پریشے کے اچانک گلے لگنے پر سنبھل نہیں پایا تھا کہ پریشے شاہ کو اپنے سینے سے گلے شدت سے روتے دیکھ کر ساکت ہوا۔ ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو وہ شدت سے رو رہی تھی؟ فارس خانزادہ پریشے شاہ کی کمر کو سہلاتے، اس کا چہرہ اپنے سینے سے ہٹاتے اس کی دونوں آنکھوں کو صاف کر گیا۔ "واٹ ہیپنڈ پری؟" فارس خانزادہ اس کے آنسوں سے تر آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ پریشے شاہ فارس خانزادہ کے پوچھنے پر نام میں سر کو ہلاتی ہوئی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ فارس خانزادہ پریشے شاہ کی حرکت پر گہرا سانس بھر گیا جو اس کے جذبات کو جگا رہی تھی۔ فارس خانزادہ زمین پر سیدھا ہو کر بیٹھا اور پریشے شاہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ پریشے شاہ ہنوز اس کی گردن سے چپکی ہوئی تھی، جبکہ فارس خانزادہ پریشان ہوا تھا۔ اب اس سے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، آخر پری کو ہوا کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔